قبلہ، اچھا علی بھائی آپ کر لیں پہلے، اچھا چلے میں کر لیتا ہوں پہلے۔ قبلہ میرا ایک سوال ہے، بڑا بیسک سا سوال ہے، میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں بھی آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ میں ہمارے، وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو ان پہ وحی ہوتی ہے، اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہم نے سارا قرآن بیان ہوا ہے۔ لیکن پھر وہ فرق کہاں آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی یہ چیز جو یہ حدیث ہے، کیونکہ جو رسول پاک نے فرمایا ہے وہ بیسیکلی تو سب وہی ہی ہے، لیکن ایک حصے کو ہم قرآن میں لکھ لیتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے، کیونکہ ہے تو وہ بھی انہی کے لب مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے، مطلب یہ حدیث اور اس میں کیونکہ آیات بھی بیسیکلی ہمیں تو رسول پاک کے کلام سے ہی ملی ہے نا، جو ہم نے قرآن میں سیٹ اپ کیے، تو یہ فرق آیت اور حدیث میں مطلب جی کیا فرق؟ اس میں دو فرق ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ کیونکہ حدیث بھی پیغمبر نے بیان کیا ہے، قرآن نے پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور حدیث بھی خدا کی طرف سے ہے اور قرآن بھی خدا کی طرف سے، جی پیغمبر پہنچانے والے ہیں دونوں میں۔ بے شک۔ اس کے دو فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، جو پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ہے میری طرف سے، وہ حدیث ہے۔ یعنی عام طور پر پیغمبر گرامی جب تک ارشاد نہیں فرماتے تھے یہ قرآن ہے، اس کو حدیث سمجھا جاتا تھا، یہ ایک۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس میں مفاہیم اور الفاظ دونوں خدا کے ہیں، حدیث میں مفاہیم خدا کی طرف سے ہیں اور الفاظ کے پیغمبر پاک کے اپنے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں کہ میں کل آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی میرے ہیں اور مفہوم بھی میرا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب تک اطلاع پہنچا دیں کسی طریقے سے میں نے کل آنا ہے، پھر آپ اپنے الفاظ میں سے بیان کرتے ہیں وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح بیان کر دیں تو وہ قرآن ہوگا، جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق تک یہ پیغام پہنچا دیں، وہاں پیغمبر اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ حدیث ہوگا۔ تیسرا ایک اور فرق میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس نے الفاظ اور معانی دونوں کو چیلنج کیا ہے، لیکن حدیث میں الفاظ کا چیلنج نہیں ہے۔ آسان سے کر دوں، قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب لے آؤ، قرآن جیسی صورتیں لے آؤ، قرآن جیسی آیات لے آؤ۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو پیغمبر نے کبھی بھی ان الفاظ کا چیلنج نہیں کیا۔ ماشاء اللہ، جی جزاک اللہ جی۔ ایک اور چھوٹا سا میرا سوال تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح یہودیوں کا ظاہر ہے اس میں بھی ذکر ہے، ویسے بھی ہمارے قرآن میں کافی ذکر ہے یہودیوں کا اور بہت سے واقعات ہیں، اب ان کے ہم پیغمبر کو بھی ہم رسپیکٹ دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اور مولا علی نے تو یہودی کے باغ میں نوکری بھی کی ہے، لیکن یہ جو اب آج کل کے دور میں یہ جو اب مطلب یہودیوں کے ساتھ خاص طور پہ مسلمانوں کو جوڑا جاتا ہے کہ یہودیوں سے نفرت یہ کرتے ہیں، تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ جو بیت المقدس کا ایشو ہے وہ ہے، یا اس کی تاریخ کوئی پیچھے ظاہر ہے وہ، لیکن ہم ظاہر ہے ان کا حلال بھی کھا سکتے ہیں، اب کافی مطلب ایک ہی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، مطلب کافی کلوز ہیں ہمارے، لیکن نفرت جو اب خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو کہی جاتی ہے کہ جی یہودی اور مسلمان کا تو بہت زیادہ آپس میں ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی اگر ایکسپلین کر دیں کہ مین وجہ کیا ہے اس میں؟ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ایک تاریخی واقعات ہے۔ دیکھیں نا، مدینے میں اسلام آیا، پورے مدینے کے تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے، اکثریت، لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہودیوں کا جو اناد ہے اسلام سے یا مسلمانوں سے شروع سے ہی، اور ان کی جو سازشیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ساتھ جو ہے یہ مزید اضافہ ہو گیا، جو فلسطین کا مسئلہ ہو گیا، اس کی وجوہات کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دراڑ پڑی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اس وجہ سے، حالانکہ آپ کی بات اس طرح ہے، صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ ہندوؤں کی نسبت ہمارے قریب ہیں، یہ مثال کے طور پر دوسرے بت مت کی نسبت ہمارے قریب ہیں، دوسری دنیا میں جو ریلیجنس پائے جاتے ہیں ان کی نسبت یہ اور عیسائی ہمارے قریب ہیں، کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، وہ
بت متوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی جو بے وفائیاں ہیں، انہوں نے جو نفرت کے بیج جو ہے بوئے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہودیوں کو وہ اچھا جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا. اور ایک اور بات آتی ہے، ایک اور آسان، جب آپ کا دور کا آپ سے زیادتی کرے آپ کو گلہ نہیں ہوتا، جب قریب کا کرے نا تو جی اس جی، زیادہ گلہ ہوتا ہے، اس سے نفرت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے. بے شک بے شک، صحیح کہا، کجا فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جی مولانا صاحب، بہت اچھا آپ نے آج اس کا خلاصہ بیان کیا اور کافی نئی انفارمیشن ہے. بہت شکریہ اس کا سم اپ کرنے کا، اور ایک آپ شروع سمر کی اس حوالے سے بڑی اچھی ہو رہی. ایک یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت جو ہے وہ مطلب مدنی نہیں ہے، اور وہ کافی دیر بعد اس کا نزول ہوا ہے. یہ تھوڑی سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح یہ بھی سورت کو، مطلب اس سے تو قرآن کی سب سے لمبی یہ سورت ہے، اور اس میں سے ایک آیت جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد نازل ہوتی ہے. تو تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑا ہوتا ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہ تو. اتنی ان کی بھی ایک تو اتنی زیادہ آیات کا ہونا، پھر ان کا ڈیفرنٹ ٹائم پہ نازل ہونا، پھر ان کو اکٹھے کرنا ترتیب، تو بڑا مشکل کام ہوگا یہ جب ان کو اکٹھا کیا گیا ہے آیات کو اور صورتوں کو. جی جی، یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے ایک لحاظ کہ قرآن کی جو ایک صورت میں آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، درمیان میں دوسری صورتوں کی آیات نازل ہو گئی ہیں، پھر ان کو دوسری آیات میں اکٹھا کیا گیا یا پہلی والے صورتوں کے ساتھ ملایا گیا. یہ نبی کریم ارشاد فرماتے تھے، جو قرآن لکھنے والے ہوتے تھے، اور خاص طور پر امیر المومنین قرآن لکھتے تھے، یا ابی ابن کعب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، یہ کچھ 5-6 آدمی جو قرآن کو لکھ رہے تھے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے. اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات کی ترتیب ہے وہ پیغمبر گرامی کی زبان مبارک سے ہے، اس میں صحابہ کا دخل نہیں ہے. اور یہ خود آیات کی جو ترتیب ہے یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہے. اور وہ اب یہ ہے کہ بعض جگہ ہم گیس لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کو پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا ہے ان آیات کے بعد ہونے چاہیے، اور بعض جگہ ہم گیس نہیں لگا سکتے. یہ الہی حکم ہے کہ خدا بندہ تعالیٰ کی طرف اس میں کوئی مصلحت ہونی ہے، اس میں کوئی معجزہ ہونا ہے، اس میں کوئی طریقہ کار ہونا ہے. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے یوم یہ جو آیت ہے جو بعد سورہ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ میں رکھی گئی ہے، یہ آیت اس میں کیا فلسفہ تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سورہ بقرہ میں رکھ دیا جائے. شکریہ مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں الحمد للہ. میں نے پوچھنا تھا کہ صبح کی نماز کا ٹائم کس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت واضح ہو جاتا ہے. جی جی، یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی، آتا قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن وقت سے پہلے اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، انسان نہیں پڑھ سکا، تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے لیکن ایڈوانس نہیں پڑھی جا سکتی. اس میں یہ بہتر یہ ہے کہ مختلف ٹائم ٹیبل ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط کرتے ہوئے سورج چڑھنے سے 2 گھنٹے پہلے، اس سے زیادہ پہلے نہ پڑھیں. اور اس سے مزید اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں آپ کہ 100% یقین حاصل کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ اگر ٹائم بھی ہو آپ کے پاس، حوصلہ بھی ہے، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ سورج چڑھنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ نماز آپ کی وقت کے دوران ہوئی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق 2 گھنٹے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے وقت کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں صبح کی نماز، شک سے خارج ہوئے گا. اور شک کے وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتے کہ ابھی شک ہے کہ وقت داخل ہوا ہے نہیں. اور ناروے کی سچویشن کو اسی طرح ہے کہ صحیح طرح سمجھ نہیں آتی کہ سورج کیا ہے فجر طلوع ہوئی ہے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں صبح، بلکہ 4: اندھیرا، صبح کاذب، صبح صادق، اور سورج کا طلوع ہونا. آپ اندھیرے میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، صبح کاذب میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ نے صبح صادق میں نماز پڑھنی. اور طلوع بھی 2 قسم کے ہیں، ایک طلوع فجر ہے اور ایک طلوع خورشید ہے، طلوع شمس ہے. آپ نے طلوع فجر میں پڑھنی.
ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے ممالک میں، پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے، اور اس سفیدی کے نمودار ہونے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ان ممالک میں سفیدی نمودار نہیں ہوتی، سفیدی نمودار ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سسپینشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، علماء کے وقت کون سا رکھا جائے، اور ہر آدمی اپنی تشخیص دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر علماء جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کی بنیاد پر آپ سورج چڑھنے سے 2 گھنٹے پہلے نماز کا وقت آپ کا آغاز ہو گیا ہے، اور سورج چڑھنے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج جب چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے صبح کی۔ شکریہ۔ اور یہ باقی جو ہیں زور، اثر اور شام، عشاء؟ جی، زور آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ زور جب جو ہے آدھا سورج ڈھل جاتا ہے، یعنی سورج آپ کے سر سے گزر گیا ہے، اور تو وہاں سورج کا زوال ہو جاتا ہے۔ جب زوال ہو گیا تو آپ زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کو یہاں پر یہاں کی زبان میں مڈ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ اس میں کوشش کریں 5-10 منٹ میں احتیاط کریں۔ مثال کے طور پر یہ ناروے کی اخبار یہ لکھ رہی ہے کہ سورج مثال کے طور پر 1:20 پر ڈھل رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 1:25 کے بعد پڑھیں، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ زور کا وقت داخل ہو گیا۔ اور جہاں تک عصر کا وقت ہے کہ جو معیار قرار دیے علماء نے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ کیا کریں، زمین میں ایک لکڑ گاڑیں، جب اس کا سایہ 2 برابر ہو جائے، 2 برابر جو ہے اس کا سایہ، تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا آج کل بہترین حال یہی ہے کہ آپ زور کا جو وقت ہے اور مغرب کے وقت کے جو درمیان کا وقت ہے وہ عصر کا وقت کہلائے گا۔ آسان، یہ کہاں سے آپ لکڑ لائیں گے، کہاں آپ گاڑیں گے، کہاں اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، نہیں کہ اب یہ اپنی جگہ سے حرکت کی نہیں ہے، وہ اس طرح سے خوش قسمتی سے بادل نہ ہو، بارش نہ ہو، 100 مسائل ہے، تو آسان اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ جو ہے وہ علماء نے وضع کیے ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی بات یہ ہے کہ عشاء یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے، آپ جو ہے عشاء کی نماز کا وقت ہوا ہوتا ہے، فضیلت کا وقت ہوا۔ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں ظہر اور عصر اور مغرب عشاء ہمارے لیے جو ہے جائز ہے، ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر آپ نے پڑھ لی تو عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھا جائے، عصر کو عصر کے وقت پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ظہر عصر کی مثال دے رہا ہوں، ایک مختص وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہے، اور ایک مشترکہ وقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کے وقت کی وضاحت کرتے ہیں، جب زوال ہو جاتا ہے تو پہلے 3-4 منٹ جو ہے یہ کیا ہے، ظہر کی فضیلت کا وقت ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے کہ آپ پہلے 3-4 منٹ میں ظہر پڑھ لیں، یہ اس کی فضیلت کا وقت ہے۔ جب پہلے 3-4 منٹ گزر گئے ہیں اور وہ وقت جو ہے فضیلت کا بھی ہے اور مختص ہے ظہر کے ساتھ، اب اس کے بعد جو ہے درمیانہ وقت مشترکہ وقت شروع ہو جائے گا، ظہر عصر کا مشترکہ وقت ہے۔ کہاں تک، جب عصر کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر 5-4 منٹ پہلے کیوں ہے، عصر کی فضیلت کے وقت ہیں کہ وہاں عصر کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے وہاں۔ پھر یہ ہے کہ آپ سورج غروب ہونے کو اتنا ٹائم ہے کہ صرف 4 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی ظہر قضا ہو گئی ہے، صرف آپ نے عصر پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف عصر پڑھنی ہے، ظہر آپ کی قضا ہوگی۔ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، صرف آپ 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹائم رہ گیا غروب ہونے تک، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے یہ جو ہے مغرب کا معاملہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں ہوتا ہے کہ آسمان پہ ایک سرخی دکھائی دیتی ہے، سرخی جب تک ہے تو ہمارے نزدیک فقہ جعفریہ میں مغرب کا ٹائم نہیں ہوا، سرخی زائل ہوگی تو تب ٹائم ہوگا۔ اور ان ممالک میں، ناروے میں، یورپ کے بعض ممالک میں سرخی تو ہوتی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ مغرب جب غروب ہوتا ہے اس کے 10 یا 15 منٹ بعد جو ہے احتیاط کے طور پر ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ دن میں نہ ہو بلکہ کیا ہو، شام کو۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تو آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ خود اہل سنت نے بھی بعض جگہ پر فتویٰ دیا ہے کہ آپ مغرب کے
جو ہے بعد عشاء جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں کہ جب ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے، اور رات بڑی مختصر ہوتی ہے، خاص طور پر گرمیوں میں۔ لیکن صبح کی نماز نہیں 1 گھنٹے 1.5 کے بعد پڑھ سکتے، 2 گھنٹے بعد صبح عشاء کی نماز یعنی آپ سورج چڑھنے سے 2 گھنٹے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کے 2 گھنٹے بعد نہیں۔ عشاء کے ہاں ہاں، کیونکہ اس وقت سورج چڑھنے میں تو بہت دیر ہوتی ہے نہیں نا۔ نہیں، وہ نہیں، عشاء اب کے بعد نہیں، وہ تو بہت ٹائم ہوتا ہے، مشکوک وقت ہے، اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ہاں صبح کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، دیکھنا مثال کے طور پر سورج چڑھ رہا ہے 4 بجے تو آپ 2 بجے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی، اس سے 2 2 گھنٹے بجے پڑھ سکتے ہیں، 2:30 بجے پڑھیں، 2 بجے پڑھیں، 2:45 بجے پڑھیں، 2 بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ نہیں میں تو خیال تو رکھتی ہوں، لیکن قضا بھی ہو جاتی، سورج نکل آتا ہے، وہ تو بڑا سورج نکلتے ہی قضا ہو جاتی ہے، صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے سورج ہاں چڑھنے کے وہ بعد۔ پھر وہ لیکن پوری پڑھنی ہوتی ہے، سنت بھی اور فرض بھی۔ نہیں، سنت جو ہے وہ سنت قضا ہوتی نہیں ہے، قضا جو فرض ہوتی ہے، لیکن قضا جو ہے صبح کی نماز میں تو پڑھیں تو اگر اچھا 12 ہے، بجے سے ٹھیک ہے۔ پہلے پڑھیں تو پھر دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، یا ایسے نہیں؟ جی نہیں، آپ اب پڑھنا چاہیں سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت جو ہے جب قضا ہوگی ہے تو پھر اس کی قضا جو ہے واجب نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی، فرض ہاں نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے پڑھو تو سنت بھی پڑھو، اور 12 بجے کے بعد پڑھو تو صرف فرض پڑھو، صبح کی قضا پڑھنی ہے تو ایسے سنا ہے۔ شاید فقہ حنفیہ کا اس طرح مسئلہ ہوگا، ہمارے جو ہاں فقہ جعفریہ میں اس طرح ہے کہ آپ فرض کی ہی جب پڑھنا نماز قضا ہوگی ہے تو پھر آپ نے فرض ہی قضا کرنی ہے، سنت جو ہے ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے قضا کرنا۔ اچھا پورے وقت پہ، ہاں نہیں نہیں ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، جی سنتے ہیں کہ ممکن ہے جی ممکن لوگ ہوتا کا ہے۔ تھول سے پہلے آپ پوری جی پڑھیں، اس کے بعد آپ فرض ہی پڑھیں جی جی فجر کے۔ لیکن یہ صبح کی نماز کافی محنت طلب ہے اور بڑی مشکل آ جاتی کئی دفعہ، جی کبھی جی تو ہو ظاہر جاتا ہے صبح ٹھیک، جی لیکن جی ظاہر ہے، 2 خاص گھنٹے طور پر پہلے گرمیوں میں کرنا اٹھنا کار مشکل۔ دارت۔ اور اب یہ 10 دن بڑے ہی فضیلت والے آ رہے ہیں، اس میں جو روزہ رکھ سکے روزہ رکھے، اور جو جی جی بڑے اور یہ 10 جو دن جی حج جی کا جو ذی دن الحجہ ہے کے نا، وہ جی جی حج کا ذی دن اس دن روزہ الحجہ رکھے کے بندہ جو حج کے ایام میں جو ہے ان کافی میں بہت زیادہ جی ثواب جی، ہے۔ ہاں جی یہ بڑے 10 دن اس میں ہے، ایام 20 سورۃ فجر میں بھی ہے نا، واللیل العشر جی 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 یہ والفجر ایام واللیل 20 جو العشر۔ ہیں وہ خاص طور پر 11 12 13 جی جی ذی جی الحج کو بہت زیادہ ثواب ہے روزے رکھنے۔ ہاں جی، بس یہ تھوڑی فضیلت ہے، جی جی سب کو مبارک ہوں بھئی یہ حج کے دن اور حج کی۔ اگلی ماشاء دفعہ اللہ۔ ہوگا ہمارا درس؟ جی جی نہیں، آج آخری دن ہے، اب یہ چھٹیوں ہوں گی تو اچھا اچھا، چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ چھٹیوں میں چلیں موج سب کریں۔ مبارک لے لیں سارے، پھر حج کی اور عید کی اور ساری چیزیں، بڑے فضیلت والے دن خیر آ رہے مبارک جی، خیر مبارک۔ خیر ہیں، مبارک، خیر مبارک۔ الحمدللہ مبارک جی آپ کو۔ توفیق دے دی۔ جی جی ابھی بہت عاصم اچھا، علی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں عاصم، ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمد للہ دعا سب کی امید ہے، باقی سبھی خیریت سے ہوں گے۔ سوال آپ نے کچھ خلاصے کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ عبادت گاہوں سے نہ نکالو جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس طرح کا معاملہ آپ نے بیان کیا۔ تو اب تو مسلمانوں میں فرقے بھی بہت ہیں، اور کچھ ہم ان کو مانتے بھی نہیں کہ وہ مسلمان تو اس میں دائرے میں آتے ہیں، تو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اکثر جو ہے کچھ ممالک میں ان کو توڑ بھی دیا جاتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ خدا تو ان کے لیے بھی مطلب وہی کہتے تو باہر وہی ہیں کہ اللہ کی ہی عبادت کریں، تو ان کے لیے مطلب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے یا مطلب یہ ان کا شمار میں نہیں آئے گا؟ جی ظاہر ہے کہ جب آپ ایک مسجد کا نام آپ نے جو ہے وہ اللہ کے نام پر رکھا ہے، وہاں منع آپ نہیں کر سکتے کہ وہاں کوئی ذکر کرے، وہاں عبادت کرے۔ ہاں کوئی بدعت آ کر کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو اس سے آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور رائج عبادت ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی، بدعت کے زمرے میں آئے تو جو ہے وہ آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ نجران کے عیسائی آئے پیغمبر کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، انہوں نے آ کر اپنے انداز سے اپنے سٹائل میں نماز پڑھی، گھنٹیاں بجائیں اور عبادت شروع کی، پیغمبر نے منع نہیں کیا انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔
زبردست، ماشاء اللہ، یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، اور یہ زبردست کافی، اس سے لگتا ہے کہ ہمارے جو تین بڑے ہیں، چوتھا تو خیر آسمانی کتاب کا ان کا اتنا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا آج کل میں، لیکن جو جی عیسائی اور یہودی ہیں ان کے لیے تھوڑی گنجائش ہے کہ ہم ہمارے یہاں بات کر سکیں اور ہم ان کے یہاں بھی کر سکیں، اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ کبھی کبھار وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ یہاں پہ کر لیں۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے انہوں نے یہودیوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اور یہ کہ وہ ہم سے تھوڑا سا ان کا برتاؤ اس زمانے میں تھوڑا سا عجیب کردار رہا ہے ان کا یہودیوں کا، تو کیا اور آج کل کے جو یہودی ہیں اس کے اندر کچھ یہودی ہیں جو کہ فلسطین کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خالصاً یہودی ہیں، اور کچھ جو کہتے ہیں کہ مطلب وہ صہیونی ہیں، زائنسٹ جنہیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کیا اس طرح کہیں پر یہ ذکر ہوا ہے؟ ویسے تو سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید میں کوئی ذکر ہوا ہے کہ یہ صہیونی ہے، یہ عیسائی ہے، یا یہ کوئی نئی اصطلاح ہے بعد میں بنی؟ یہ جو قرآن میں نہیں اس کا تذکرہ، لیکن قرآن میں ان یہودیوں کا تذکرہ جو تعصب کرتے ہیں، جو دوسروں کو اچھا نہیں سمجھتے، جو دین میں غلو کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے زائنسم کے حوالے سے یہ بعد کی ایجاد ہے، یہ تو جو ہے انگریزوں کی ایجاد ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ یہودیوں میں ایک برانچ ڈالی اور اس طرف یہودیوں کے بعض لوگوں کو موڑ دیا۔ اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ خود یہود مذہب جو ہے اس کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے، اس کو کرٹیسائز ہم نہیں کرتے، ہم ظالمین کی کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اگر کوئی کوئی ظلم کرنے والا شیعہ بھی ہو تو ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن یہودیوں میں کہ اچھا آدمی ہے، مظلوم کی حمایت کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم سپورٹ کریں۔ چلیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، میرے ابھی یہی سوال تھے۔ جی جی، جزاک اور اللہ۔ کسی کا سوال ہے کوئی؟ جی، انشاءاللہ میں پھر چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ اگست کے جو ہے وہ اینڈ پر ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے، دوبارہ چیک کر لیں گے کون سی تاریخ بنتی ہے، تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، ایک ہم نئے سٹائل کے ساتھ انشاءاللہ اسی جو سورہ بقرہ کی بعض مباحث بچ کی ان کو یا کریں گے، یا سورہ یوسف، تاکہ ایک نئی تھوڑی چینجنگ آئے، سورہ یوسف کی جو ہے وہ تفسیر کریں، تاکہ تھوڑا سا مطالب میں چینجنگ اور بہتری آئے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ تاکہ وہ تکرار یا مثلا مسلسل جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس سے ہم ہٹ کر بات کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا دے۔ یا اللہ حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو ہم نے سارا سال عبادت کی ہے، یہ درس بیان کیا ہے، مومنین و مومنات نے سنا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، دوسروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حقوق العباد بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شکریہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت اللہ شکریہ۔ اس دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔